کے اسلامی بھائی سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم اٹلی کے شہر کلدے رارا دی رینو میں موجود ہیں. فیضان مدینہ کے باہر کھڑے ہیں. یہاں الحمدللہ کافی سارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اٹلی میں رہتے ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. اور اہم بات، آپ ان کے سروں پر بھی امامہ دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کا جو مدنی حلیہ وہ دیکھ رہے ہیں. دنیا بھر میں جہاں مجھے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ یورپ ہے، یہاں بھی اسلامی بھائی مدنی حلیہ سجائے سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں. اگر ابھی تک آپ اس سوچ میں ہیں کہ مدنی حلیہ اپناؤں نہ اپناؤں، چہرے پر داڑھی سجاؤں نہ سجاؤں، سر پر امامہ کیسے سجاؤں گا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دیار کفر کے اندر رہ کر، یہاں پر ان وادیوں میں رہ کر الحمدللہ سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں. بالخصوص پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے مسلمان ممالک میں رہنے والوں سے تو میں گزارش کروں گا، ہمیں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. یہاں بھی الحمدللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. مل کر آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ، مدنی حلیہ انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مرشد کی نگاہ سے جیت ہماری رہے گی. دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں، فیشن کی ہے یہ غار رسول عربی، فیشن کی ہے یہ غار رسول عربی. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش. یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے. دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. ایک دو نعت کے اشعار پنجابی زبان میں سناتا ہوں. بہت پیاری نعت ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں حاضری مدینہ کی التجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بادر حاضری عطا فرمائے.
مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤں دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤں دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر سونیا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں سونیا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے سونے تیرا شور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں سونیا تیری مرضی سادہ تے کوئی زور نہیں مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ
ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم، ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ اگر درود پاک ہی کے فضائل پر بیان کرتے چلے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، بیان کرنے والے کے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر درود پاک کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شاہ بزم جنت، کیا کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ بلکہ آپ کے دربار میں ایک دفعہ جبریل امین صلی اللہ تعالی وسلم حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے لیے میرے غضب سے امان واجب ہو گئی۔ رب کے غضب سے بچ جاتا ہے وہ شخص جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور عبرت انگیز واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ہمارے لیے ہیں اس میں۔ آج یورپ میں رہ رہے ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، اور اگر مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بے حیائی کا گویا سیلاب آ رہا ہے، توجہ سے اس واقعے کو سنیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اسی علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے فتنے کے خوف سے معذرت کر لی، مگر وہ بار بار اصرار کرنے لگے تو تیار ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، اس کو کسی قریبی گھر میں ٹھہرا دیجئے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اس لڑکی کے لیے اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا، وہ اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی ہے، اپنے گھر سے نکل کر تیرے گھر تک آتی ہے، کہیں کسی برے مرد کے ہتھے نہ کر جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کی بجائے اس کے دروازے تک کھانا رکھ کے آیا کر۔ اب شیطان کے اس وسوسے کو، شیطان کے اس مشورے کو اس نے مان لیا۔ اب یہ کیا کرنے لگا، روزانہ کھانا جا کر اس لڑکی کے دروازے کے باہر رکھ دیتا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کر لیا کر، اس میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔
اور تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم پر کون سا نفس حاوی ہو جائے گا، نیت بھی صاف ہے، یہ تو تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کیا، دل میں ہیجان برپا ہوا، شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا۔ عابد نے وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ لڑکی حاملہ ہوئی اور اس نے بچہ بھی جن لیا۔ اب شیطان جس کے مشورے یہ مانتا چلا گیا، پھر وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہذا عزت پیاری ہے کہ 9 مولود کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ ذہنی طور پر اس پر بھی تیار ہو گیا۔ پھر فوراً وسوسہ ہوا کہ اگر بچے کو مار دوں گا تو لڑکی اپنے بھائیوں کو بتا دے گی۔ عافیت اس میں ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دونوں ہی کو اس نے ذبح کر ڈالا۔ الغرض اتنا بڑا زمانے کا عبادت گزار اس نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، آئیے اسی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجیے۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور ایک قبر پر کھڑا کر کے جھوٹ موٹ کہا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی، رنجیدہ رنجیدہ گھر آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ تینوں اٹھے، تینوں نے ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ تینوں نے مل کر جب سوچا خواب تو سب کو ایک ہی آیا ہے، اس جگہ پہنچے، جا کر اس جگہ کو کھودا تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ گئے، عبادت کرنے والے پر۔ اس نے اکمال جرم بھی کر لیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی پر چڑھا دینے کا، پھانسی دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ خیر گھبرا مت، میں بتا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا۔ عابد نے کہا، میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس پھانسی گھاٹ سے بچا لے۔ شیطان نے اس سے کہا، اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو سا۔ بد نصیب عابد، وہ عابد جو سوانے کا ایک عبادت گزار مشہور تھا، اس نے کہا میں خدا کا انکار کرتا اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ لیا، یعنی وہ کفر کی موت پر مر گیا۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا اور برا ہتھیار عورت ہے۔ بد نصیب عابد اپنے پاس جوان لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، پھر شیطان کے داؤ میں آ کر کھانا اس کے دروازے تک پہنچانے لگا، اور بس یوں اس نے شیطان کو صرف انگلی پکڑائی تھی کہ اس چال باز نے ہاتھ خود ہی پکڑ لیا اور آخرکار پروردگار عز و جل کا انکار کروا کر اس کو سولی پر چڑھوا دیا، ذلت کی موت مروا دیا۔ شہوت پرستی کفر تک لے گئی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔
یقیناً کوئی عام شخص ہو یا نامحرم رشتے دار، بس پردے ہی میں دونوں کی بھلائی ہے، ورنہ مرد و عورت کا آپس میں بے تکلف ہونا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ بدرسی عادت والی حکایت سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ سکتی ہے، فریقین کے دردناک انجام کے سامان اور بربادی ایمان کا کبھی امکان رہتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے آج ہمارا کیا حال ہے۔ آج ہم جو یورپ میں رہنے والے ہیں بالخصوص وہ غور کریں کہ آج یہاں پر کس قدر بے حیائی ہے۔ نوجوان دیوانہ ہوا ہے کہ چلو ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں بے حیا عورتوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج ایسی فلمیں تلاش کی جاتی ہیں، ایسے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، عورتوں سے دوستیاں کی جاتی ہیں۔ جو یہاں موجود ہے اسلامی بھائی وہ بھی غور کریں، جو مدنی چینل پر مجھے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور کریں۔ یہ تھوڑی دیر کی لذت، یہ نام محرم عورتوں سے لڑکیوں سے دوستیاں، یہ ٹیلی فون پر گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا، یہ جناب اپنے آفس کولیگ سے مزے لے کر گفتگو کرنا اور کہتے جناب ہماری تو نیت اچھی ہے، یہ تو ہماری کزن ہے، یہ ہمارے رشتے داروں میں سے ہے، یہ میری بہن جیسی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک عبادت گزار شخص، شیطان کا اس سے مشورہ مانا، شیطان نے وہ کروایا کہ وہ شخص اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہا۔ یہ کبھی کبھی بندہ کہتا ہے میں نہیں بیٹھ سکتا، میں الحمدللہ بڑا مضبوط ہوں۔ شیطان میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ مردود ہے جس نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ایمان بھی ان کا چھین لیا۔ سنیے آج جو نظر اپنی نظروں کو گناہوں سے بھرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ایسے پلان بنائے جاتے ہیں، یہاں بیچز پہ جایا جاتا ہے، سوئمنگ پولس پہ جایا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جایا جاتا ہے، ایسے ایسے میگزین خریدے جاتے ہیں، ایسی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے وہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ تھوڑی دیر کی لذت کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہمارا مقدر نہ بنا دے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہ جائے گا، حساب دینا باقی رہ جائے گا۔ آج جی چاہتا ہے کہ بے حیائی کے منظر دیکھیں، کتنی دیر، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 3 گھنٹہ فلم دیکھ لی، 3 گھنٹے کے بعد تو لذت ختم ہو گئی نا، لیکن اب اس کا گناہ باقی ہے۔ وی ہیو ٹو بی آنسر، ہمیں جواب دینا ہے، اور اس دن جواب دینا ہے جب انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آج مسلمان شراب پیتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے، لذت پھر ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ ہر گناہ کے بارے میں سوچتے چلے جائیے، جھوٹ بولتا ہے، لذت ملتی ہے، لذت ختم، عذاب باقی ہے۔ جو برا کام کرتا ہے اس کی لذت تھوڑی دیر کی ہے مگر گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی بھی مشقت یعنی تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا مت چھوڑ دینا، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا ثواب باقی رہ جائے گا، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابھی گرمی لگ رہی ہے نا، بہت گرمی ہے آج، اس لیے کے اندر پسینے بہ رہے، کوئی بات نہیں، جب یہ اجتماع ختم ہوگا آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ قیامت کے دن کے لیے اجر باقی رہ جائے گا۔ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، سردیوں میں مزید مشکل لگتا ہے، ہیٹر والے کمرے سے نکلنے کا دل نہیں ہوتا، لیکن جب اٹھ جاتا ہے بندہ وضو کر لیتا ہے تکلیف ختم مگر رب کے یہاں اس کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ تو نیکی کرتے وقت جو بھی ڈفیکلٹی سامنے آئے، ابھی مجھے پوچھا گیا تھا کہ جناب قافلے میں سفر کیسے کرے، بڑی مشکل ہے، فیملی سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جاب چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ 3 دن قافلہ کر کے واپس جاب بھی جوائن کر لیں گے، فیملی میں بھی واپس آ جائیں گے، جو 3 دن کی تکلیف تھی وہ ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ
قیامت کے دن وہ 3 دن میں جو لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمائی ہوں گی وہ باقی رہ گئی ہوں گی. ہمیشہ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو وہ سوچ لینا کہ یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے مگر اس میں رب کی ناراضگی ہے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کہا جاتا ہے کہ جناب عورت پر جو پہلی نظر پڑ جائے وہ معاف ہے. یاد رکھیے وہ پہلی نظر معاف ہے جو عورت پر بے اختیار پڑے اور فوراً ہٹا لی. قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچانک پڑ گئی نظر فوراً جھکا لے, فوراً ہٹا لے. پتا ہے کہ سامنے بے پردہ عورت کھڑی ہے, اب کہے جناب پہلی نظر تو معاف ہے, اب نہیں دیکھ سکتا, اب دیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ عز و جل مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ہو سکتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو یا مدنی چینل کے ناظرین کو یہ لگتا ہوگا یہ دعوت اسلامی والے بار بار نیچی نگاہیں رکھنے کا کیوں کہتے ہیں, یہ تو بیان میں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا کہتے ہیں, اپنے اسلامی بھائیوں کے سامنے بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا کہتے ہیں. ارے یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں آنکھیں نیچی رکھنے کی. ارے آج پتا چلا یہ تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. ہم ساری دنیا کی عورتوں کو تو برقع پہنانے سے رہے, یہ کافر عورتوں کو تو پردہ کرانے سے رہے, تو آسان حل یہ ہے کہ اپنی آنکھیں ہی نیچا رکھ لے, کیونکہ جو ہماری آنکھیں ہیں بڑی کمزور. یاد رکھیے اس میں تنکا چلا جائے چیخ نکل جاتی ہے, کبھی کوئی اچانک کچرا چلا جائے لال ہو جاتی ہے آنکھ. سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے کہ یار کہیں سلائی جو ہے وہ غلط نہ لگ جائے. لیکن ان آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں نا وہ سوچیں ان آنکھوں میں قیامت کے دن آگ ڈال دی جائے گی. جو اپنی آنکھوں کو حرام سے کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنے کی عادت ڈال لیجیے. کہیں کہیں انشاءاللہ نگاہ نیچی نگاہ رکھیں گے انشاءاللہ. کفر مدینہ, اب جب یہ نعرہ لگائی رہے ہو تو نیچی نگاہ رکھ کے تو لگا دو. یہ نعرہ بھی آنکھیں اٹھا کے لگا رہے ہو. کفر مدینہ انشاءاللہ اکثر نظریں, انشاءاللہ حیات نظریں, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا میں حیا عطا فرما دے, شرم عطا فرما دے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس بیان کو سنیں, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 31 میں ترجمہ کنز ایمان, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے, عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے. نیچی نگاہیں تو قرآن کا حکم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو نظر ہے نا یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. یہ آنکھ ہی بہت سارے گناہ کروا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں جناب ہم صرف دیکھتے ہیں, ہم برا کوئی نہیں کرتے, ہم تو فقط صرف دیکھتے ہیں. سنیے سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا دے اور دوبارہ نظر نہ کرے, کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. اب جو خوش نصیب حیا والا ہوتا ہے اچانک نظر پڑتی ہے اس کو نظر جھکا دیتا ہے نا, اس کو پتہ کیا ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد, پھر اپنی آنکھیں نیچی کر لے, اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کی لذت ملے, سجدوں میں دل لگ جائے, دعا کے وقت رونا آئے, خوب گر گرانا نصیب ہو جائے, تو آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی. سنیے سنیے یہ نگاہیں کیسا وار ہے شیطان کا.
اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ تب ابلیس کے تیر میں، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یہ نظر وہ کام کر جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بتائیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ کون سا دن ہے جب یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی؟ سچی بات تو یہ یہاں یورپ کی گلیوں میں، یورپ کی وادیوں میں آنکھوں کی حفاظت کرنا بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو ایسا لگ رہا ہے یہاں بہہ رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اپنی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو رب کے عذاب سے بچائیے۔ سنیے سنیے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ شیطان کتنی میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دے، میں انشاءاللہ نیک بن جاؤں گا۔ میں نبی کا غلام ہوں، میں شیطان کے قدموں پہ نہیں، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ آج پکی سچی نیت کر لو، شیطان کچھ نہیں کر لے، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، آج سے نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ شیطان کے خلاف جان، شیطان کے خلاف جان۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، مقبول جواب میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب